بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسند المتصل من شيخنا خالد بن مختار الكشميري حفظه الله تعالى إلى جميع مصنفات الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قرئ على أبي حاتم مكي بن عبدان قال سمعت مسلم بن الحجاج القشيري يقول: بالله نستعين وبحوله نجيب ونرغب إليه في التوفيق للرشد والصواب ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح، وفلان يخطئ في رواية حديث كذا والصواب ما روى فلان بخلافه، وذكرت أنهم استعظموا ذلك من قول من قاله، ونسبوا إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضين، وحتى قالوا إن من ادعى تمييز خطأ روايته من صوابها متخرص بما لا علم له به، ومدعي علم غيب لا يوصل إليه. واعلم وفقنا الله وإياك أن لولا كثرة جملة العوام مستنكري الحق ورأيه بالجهالة لما بان فضل عالم على جاهل ولا تبين علم من جهل، ولكن الجاهل ينكر العلم لترغيب الجهل فيه. وزد العلم هو الجهل، فكل زد ناف لضده دافع له لا محالة، فلا يهولنك استنكار الجهال وكثرة الرعائل ما خص به قوم وحرموه، فإن تعداد العلم داعر إلى معدنه والجهل واقف على أهله. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو ہمارے سامنے کتاب التمییز امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ سب سے پہلے ہم کتاب کے بارے میں بعض چیزیں جان لیں۔ کتاب کا نام کہاں سے آیا، کتاب کا نام آتا کہاں سے، ہم کسی کتاب کو اس کا نام ہم جانتے کیسے ہیں کہ یہ کتاب ہے، اس کا یہ نام ہے۔ جیسے ہم نے کہا کتاب التمییز، تو اس میں بعض میں من جہت المنہج آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا، اس کے بعض مخطوطات کی بات کریں گے، نسبت کی بات کریں گے، اور طبعات کی بات کریں گے، اور پھر اس کے موضوع کی بات کریں گے کہ اس میں یہ کتاب جو ہے اس کا مصدر اور اس کا جو ہے موضوع کیا ہے، اولاً کہ اس کے اندر کون سے مباحث جل مباحث ہے جو ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے اصل میں اگر آپ دیکھیں امام مسلم کی تصانیف کو، آپ بھول جائیے کہ کوئی کتاب تمیز ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ امام مسلم کی تصانیف میں اگر آپ دیکھیں، جیسے حاکم نے رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے، ان نے کہا ہے کہ امام مسلم جو تھے امام اہل الحدیث تھے، ان کی مصنفات ہے جیسے المسند الکبیر علی الرجال، اور کہا وما ارى انہ سمعہ منہ احد، اسی طرح کہا ان کی کتاب الجامع علی الابواب ہے، اور کہا کہ رأیت بعضہ بخطہ، کہا اسی طرح ان کی کتاب ہے الاسامی والکنہ، اسی طرح ان کی کتاب المسند الصحیح، آگے ذہن میں مسند الصحیح صحیح مسلم، کہا اسی طرح ان کی کتاب التمییز، اسی طرح کتاب العلل، کتاب الوحدان، کتاب الافراد، کتاب الاقران، اس طرح کہا کتاب سوالاتہ احمد ابن حنبل، امام احمد سے سوالات کیے ہیں، اس طرح کتاب عمر بن شعیب، اس طرح کتاب مشائخ مالک، اس طرح مشائخ ثوری، مشائخ شعبہ، یا دوسری کتاب من لیس لہ الا راو واحد، اور اسی طرح بہت ساری کتب کا ذکر کیا۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ احمد بن سلمہ نے جو ہے، جس طرح ہم نے مقدمے کے دروس میں دیکھا، جو مقدمہ صحیح کا ہے امام مسلم کی، اس کے دروس میں دیکھا کہ احمد بن سلمہ ان کے طلبہ میں سے تھے، اور کس طرح سوال ان سے کیا گیا تالیف کا۔ تو پہلے آپ نے عمومی دیکھ لیا کہ امام مسلم کثیر التالیف تھے، پہلی بات جان لی آپ نے۔ 261 میں وفات ہے رحمہ اللہ تعالیٰ کی، مسلم ابن حجاج القشیری النیسابوری۔ تو بعض جو ان کی حیات سے متعلق چیزیں اور صحیح سے وہ مقدمے کے دروس میں سن چکے ہیں۔ تو بس یہاں پہ آپ سمجھیں کہ ہم نے دیکھ لیا کہ کتاب التمیز کوئی کتاب ہے ان کی، جس کا ذکر جو ہے
حاکم نے رحمہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. واضح. اور یہ سیر کے اندر بھی ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے منقول کیا ہے. ایک بات یہ ہو گئی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ابن صلاح نے صیانت صحیح مسلم کے اندر بیان کیا ہے کہ ان کی کتب ہے, ان نے کتب لکھی ہیں, اور اس میں بھی جو ہے کتاب التمییز کا ذکر کیا ہے. تو یہاں پہ ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ امام مسلم کی کتب کثیرہ ہے, انہوں نے بہت کتب لکھی ہیں, اور وہ کتب جو ہیں ان میں سے ایک کتاب کون سی کتاب ہے؟ کتاب التمییز. ایک بات تو ذہن میں آ گئی, کیونکہ میں نے آپ کو کہا بہت سارے اہل علم اس کا ذکر کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں حافظ ابن رجب کو رحمہ اللہ تعالیٰ, جو کہ بعد میں ان نے شرائع الترمذی کے اندر زیادت الثقہ والے باب میں جب ذکر کیا وہ روایت کا جس میں راوی وہ ایمن بن نابل, اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں, وہاں بھی ان نے کہا ہے کہ یہ مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کتاب تمییز میں. اور اسی طرح اصحاب الزہری میں بہت جگہ ذکر لایا اس میں. ابن صلاح نے بھی باب المنکر کے اندر کہا ہے وہ ذکر مسلم صاحب الصحیح فی کتاب التمییز. ان نقولات سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ ان نقولات سے آپ کو ایک بات سمجھ آ گئی کہ مسلم نے کوئی کتاب لکھی ہے جس کا نام تمییز ہے. اتنا تو سمجھ آ گیا نا. دیکھیے کوئی تالیف کوئی ائمہ میں سے امام ہو, ان نے کچھ لکھا ہو, اگر طالب علم حدیث کا طالب علم ہے, باحث ہے, اس کے پاس منہج ہونا چاہیے نا. وہ کتاب کیسے اس کو سمجھ آئی, کس کی کتاب ہے, کس نے لکھی ہے, نسبت کس طرح ہوگی. ایک تو میں نے آپ کو عضو دکھا دیا. اب میں اس وقت عضو کی بات سیدھے کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ جس کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں اس کتاب کے غلاف پہ جو ہمارے پاس مخطوطہ ہے جس پہ ہم آئیں گے, ایک ہی مخطوطہ ہے کتاب کا, اس کے غلاف پہ نام نہیں ہے. اس کے پہلے اوراق بعض غائب ہے اور پیچھے سے بھی غائب ہے کتاب. اس میں کچھ عبارات ہے جو ہم سنیں گے, جو قرات میں بھی سنی ہم نے, جس میں ہم نے جو ہے مکی بن عبدان کا نام سنا. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے عضو دیکھا, ایک جو ذکر کر رہے ہیں مصنفات ان کی, وہ بیان کر دیں کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے, اور ابن صلاح وضاحتاً باب منکر میں مقدمے کے اندر فرما رہے ہیں صاحب الصحیح کی ایک خاص کتاب ہے کتاب التمییز, کتاب التمییز. اور میں نے کہا سیانہ جو ہے اس کے اندر بھی ان نے یہ بات بیان کی ہے. تو اس طرح پہلے ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی. اب یہ کتاب جو ہے حال ہی تک لوگوں کے پاس نہیں تھی, وہاں دیکھ لی, یہاں دیکھ لی, حتیٰ کہ اس پہ ابن حجر بھی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی بات فتح میں کرتے ہیں. اس طرح حافظ عراقی نے بھی اس کی بات کی ہے, اور بہت نے اس کے بارے میں بعض احیان کہیں نہ کہیں ذکر آپ کو ملے گا, لیکن کتاب نہیں پتہ کہاں ہے, صحیح کی طرح مشہور نہیں ہے کہ آپ کے پاس موجود ہو. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, ایک عظیم باحث اور محدث جو کہ معروف ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ, ان نے اصل میں فہرست بنائی ہے, مکتبہ جو ظاہریہ ہے اس کے مخطوطات کی فہرست بنائی ہے. لوگ تو جو دیکھیے ایک باحث میں اور ایک عامی میں, ایک واعظ میں فرق ہونا چاہیے. باحث ایک انسان کو اس کی فنی مہارت سے جاننا چاہیے, ایک انسان کو لوگوں میں کیوں مشہور ہے اس کی وجہ سے جاننا تو عامی کا, وہ تو کوئی بھی جان لے گا, لیکن فنی مہارت سے آپ کسی انسان کو کیسے جانتے ہو؟ اس فن کے بارے میں جان کے. جو اس فن کے اہل ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے اس فن میں کون کتنا ماہر ہے, خواہ عوام اس کو جانے یا نہ جانے. تو جو شیخ البانی تھے رحمہ اللہ تعالی, تحقیق تراث میں بہت اونچی ہستی تھی اس قرن میں. آپ اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, شیخ احمد شاکر کو رکھیں, علامہ معلمی کو رکھیں, ان کا کام تو اس میں عظیم ہے. تو یہ فہرست بنا رہے تھے مکتب ظاہریہ جو ہے دمشق کے اندر, اس کے مخطوطات کا. اس میں ان کو ایک جز ملا, اس میں ان کو ایک جز ملتا ہے
اور وہ فہرست بشکل ایک کتاب چھپتا ہے، اور اس میں وہ ایک محقق ہے اردن کے مشہور حسن، شیخ مشہور حسن، ان کی تحقیق کے ساتھ، فہرست بھی تحقیق کے ساتھ ہے، وہ شیخ البانی نے فہرست لکھا ہے، وہ انہیں تحقیق چھپایا ہے، اس میں ان نے بیان کیا ہے کہ یہاں مجھے جز ایک ملا، یہ کتاب التمیز ہے۔ دیکھیے مہارت ہوتی ہے یہ مخطوطات دیکھنے کی، پھر اس پہ میں شیخ شعیب کو بھول ہی گیا تھا الارناؤط رحمہ اللہ تعالی، بڑے محقق تھے، حتیٰ کہ جب کوئی مخطوطہ ایسا ہوتا تھا جو پڑھ نہیں پاتا، کوئی ان کو بلاتے تھے وہاں، پھر وہ جاتے تھے، وہ پڑھ کے آ جاتے تھے۔ تو ان نے یہ جز دیکھا۔ اب جز کا معاملہ ایسا ہے کہ یاد رکھیے آپ، ہمارے پاس ایک ہی مخطوطہ ہے، اس کا مکتبہ ظاہریہ کا یہی مخطوطہ، اس میں کوئی سند نہیں، کچھ نہیں، نہ نام ہے، اس میں یہی ہے کوریا جو آپ نے عبارت پڑھی ہے، اس میں یہی بات ہے کہ یہ جو مکی بن عبدان ہے، کوریا علی ابی حاتم مکی بن عبدان قال سمعت مسلم ابن الحجاج القشیری یقول، یہی ہے، ایسے شروع ہوتا ہے۔ اب اس نسخے سے آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اس نسخے سے آپ کو سمجھ آ رہا ہے کوئی شخص ہے، کون؟ مکی بن عبدان، اور دوسرا شخص ہے مسلم ابن حجاج القشیری، صح؟ یہ تو سمجھ آ گیا آپ کو، سمجھے؟ اب کہانی کی طرف جانے، اب آپ 2 منٹ کے لیے اس کو بھول جائیں۔ اب یہاں پہ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ یہ من جہت البحث، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تمیز کا جز ہے۔ اب دیکھیے، ہم نے سنا کہ مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی باقی کتب بھی ہیں، جیسے ہم نے کہا ان کی کتب میں سے ایک مشہور کتاب ہے المنفردات والوحدان، وحدان ہے، تو اس میں اگر آپ مخطوطہ دیکھیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ سلام ہے، اس میں کہتے ہیں قال محمد بن طاہر بن علی بن احمد المقدسی قال اخبرنا ابو محمد الحسین بن علی السمرقندی بقراءتی علیہ بنیسابور قلت له اخبرکم ابو بکر محمد بن عبداللہ بن محمد بن زکریہ قال ابو حاتم مکی بن عبدان بن محمد قال سمعت ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، اس میں 2 نام آگے، ابو حاتم مکی بن عبدان بن محمد قال سمعت ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری یقول۔ تو یہ جو وحدان کی کتاب ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں اسناد برابر ہے نسخے کی، اور وہ بھی رکتی کس پہ ہے؟ مکی بن عبدان پہ، واضح؟ تو مکی بن عبدان کوئی شخص ہے، یہ مسلم سے روایت کرنے والا شخص ہے، تو جس کو یہ علمیت ہوگی جب وہ کتاب دے گا کہے گا یہ ضرور مسلم کی کوئی کتاب ہے، کیونکہ مکی بن عبدان وہی ہے۔ نہیں، آپ نہیں جڑ رہا۔ اب یہاں تو پوری اسناد ہے نا، مکتوب پہ پوری اسناد لکھی ہے، وحدان ہے۔ اسی طرح دوسری ہمارے پاس کتاب ہے الکنا والاسما، یہ ہمارے پاس اس کا مخطوطہ ہے، اور یہ مخطوطہ جو ہے یہ ترکیہ میں ہے، اور یہ بھی خط دارقطنی ہے مخطوطہ، الاسما والکنا، الکنا والاسما بخط دارقطنی۔ ان کتب پہ بات کرتے مستقل وہ لمبا ہو جائے گا، میں بس آپ کو ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بحث اور تحقیق کا منہج ہے۔ اب یہ الکنا والاسما بخط دارقطنی ہے، اس میں بھی ہے رواہ مکی بن عبدان ان مسلم ابن حجاج القشیری۔ تو یہ مکی بن عبدان کوئی شخص ہے؟ ہاں ہے۔ یہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ کتب روایت کر رہے ہیں، کس سے؟ مسلم سے۔ تو یہ ان سے کتابیں روایت کرنے والی شخصیت ہے، واضح؟ یہ تو مہم بات ہے نا، یہ سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیے صیانت الصحیح مسلم میں کتاب التمیز کا تو میں نے آپ کو ذکر بتایا ہے کہ اس میں موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ کن سے روایت کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ خراسان میں یحییٰ بن یحییٰ اور اسحاق ابن راہوی سے اور باقیوں سے، وبالرائی محمد بن مہران اور باقیوں کا نام لیتے ہیں۔ عراق میں کہا احمد ابن حنبل اور عبداللہ بن مسلم القانبی اور باقیوں سے۔ حجاز میں سعید بن منصور اور ابو مصعب الزہری سے۔ اردو میں کہیں گے تو اعراب بدل جائیں گے نا، عربی میں کہیں گے تو ابا بنے پڑیں گے وہاں۔
اسی طرح مصر میں عمر بن سواد اور حرملہ بن یحییٰ سے اور کثیر سے روایت کرتے ہیں. ان سے روایت کون کرتے ہیں؟ کہا روا عنہ من الاکابر ابو حاتم الرازی و موسیٰ بن ہارون و احمد بن سلمہ، جانتے ہیں نا آپ، ہے کہ نہیں، و ابو بکر بن خزیمہ و محمد بن عبد الوہاب الفراء و مکی بن عبدان. مل گیا بندہ آپ کو. یہ کہہ رہے ہیں ان سے روایت کرنے والوں میں سے مکی بن عبدان بھی ہے. تو یہ تو صحیح ہو گیا آپ کے پاس، دو چیزیں آ گئی. اب مکی بن عبدان من جہت الجرح و تعدیل دیکھنا پڑے گا کیا بندہ ہے. روایت تو کرتا ہے، ہو سکتا ہے بندہ موثق نہ ہو، مجروح ہو عند اہل الحدیث عند ائمۃ الجرح، لیکن اب متاخر بندہ ہے تو اس پہ زیادہ تاثیر اس کی نہیں ہوگی. واضح. لیکن اس کو خلیلی وغیرہ نے کہا ہے کہ سکہ ہے، مکی بن عبدان جو ہے سکہ ہے. تو ہم نے ایک بات تو واضح دیکھ لی ہے، ہلکا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے تحقیق تو گھنٹوں اور راتوں کی ہوتی ہے کہ نہیں. یہ آپ ہلکا سمجھ لیں کہ اس بات، اگر آپ حدیث میں بحث اور طالب حدیث اور سچ میں اہل الحدیث اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں لابد ہے. اب آپ نے مکی بن عبدان کو دیکھ لیا، آپ نے کہا کہ ہاں اس سے یہ روایت کر رہے ہیں، اس سے یہ بھی مان لیا آپ نے، اللہ کہ آپ ابن صلاح پہ اعتراض کر دیں، اس کے بعد پھر اور ادلہ آئیں گی. میں بس آپ کو، کیونکہ اس پہ اختلاف ہے نہیں، بس یہ منہج کی بات ہے. مکی بن عبدان نے کچھ اور کتب بھی روایت کی ہیں، یہ بھی مان رہے ہیں آپ. تو اب آپ کے پاس نسخہ ایک آ گیا، مکی بن عبدان کہہ رہے ہیں کہ مسلم نے مجھے بتایا. آپ کا غلبۃ الظن کیا ہوگا اب کہ یہی مسلم ہے امام رحمہ اللہ تعالیٰ، اور یہ ہے، اور یہ کتاب کون سی ہے وہ دیکھا جائے گا. ایک چیز سمجھ آ گیا. اب یہ کتاب تمیز ہی کیوں ہے؟ یہ آسان طریقہ ہے، آپ علل سے دیکھ لیں. آپ جو نقول ہم نے ابھی بیان کیے جہاں اس کتاب سے ذکر ہے، وہ آپ دیکھ کے کیا کریں، اس کتاب سے ملا دینا آپ، تو سرے آپ کو سمجھ آئے گا. تو یہ ایمن والی جو بن نابل والی جو روایت ہے، یہ من و ان موجود ہے کہاں؟ تمیز کے اندر. تو ابن رجب نے جو کتاب التمیز کا ذکر کیا وہ یہی ہے. نہیں سمجھ آ رہا؟ تو بالکل سامنے ہے. ان نے باب کھینچا ہے رحمہ اللہ تعالی. سمیت مسلمن یقول ومن الاخبار المنقولہ علی الوہم فی الاسناد والمتن جميعا حدثنا ابو بکر حدثنا ابو خالد عن ایمن عن ابی الزبیر عن جابر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ تحیات والا ہے، یہ میں بیان کر چکا ہوں وہاں. تو آپ کو تو غلبۃ الظن یہی ہے کہ یہی کتاب ہے، واضح. لیکن اب دوسری اس میں بات ہو جاتی ہے، بعض نقولات جو آپ دیکھیں گے کتاب التمیز کے وہ وہاں موجود نہیں ہے. بعض نقولات آپ دیکھیں گے وہ موجود نہیں، یا اختصاراً وہاں موجود ہے یا موجود ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب پھر کوئی چیز ہے مزید. دیکھیے یہ جب تفتیش انسان داخل بحث میں ہوتا ہے پھر یہ چیزیں اس کے سامنے کھلتی رہتی ہے صبر کے ساتھ. اب آپ نے چیزیں دیکھ لی تو وہاں موجود نہیں ہے. اب یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کے پاس جز جو ہے اس کتاب کا ایک ہی ہے، یہ بڑی کتاب ہوگی، آپ کے پاس آدھی ہے، یا آپ کے پاس پوری کتاب ہے لیکن اس کا مختصر ہے کتاب کا. اب جو لکھنے والا ہے جب اس نے لکھا ہے اس نے پہلے شروعات کس سے کی ہے؟ مکی بن عبدان سے کی ہے، اور باقی پھر مختصر کر دیا. اور وہ جہاں لکھتا میرا مختصر ہے یہ، وہ اوراق آپ کے پاس موجود ہے نہیں. میں نے کہا فرید نسخہ ہے ہمارے پاس. جب ہم طبعات کا ذکر کریں گے اس میں آپ کو اس کی ایک کہانی بھی سناؤں گا اس نسخے کی. اب اس میں ایک بات کر دی قاضی ایاز نے ترتیب المدارک کے اندر، کہا کہ کتاب تمیز جو مسلم کی ہے اختصرہ ہو ابن عبد البر، کہ ابن عبد البر نے اس کتاب کو مختصر بھی کیا ہے. اب یہاں تو یہ وہی کتاب ہے جو آپ کے سامنے ہے، کیونکہ ایک جب آپ کتاب کو دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کتاب ختم نہیں کی گئی ہے، کتاب لگ رہا ہے کہ جیسے ختم ہو گئی ہے. کیونکہ جب آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں اور دیکھیں آپ کو سیدھے سمجھ آئے گا یہاں سے شروع کیا یہاں ختم ہو گئی. فقہ کی کتاب آپ دیکھتے ہیں، کوئی حدیث کی کتاب دیکھ رہا ہے، سیدھے سمجھ آتا ہے ختم ہوگی کتاب، جیسے بخاری کی صحیح ہے. لیکن بعض کتب آپ کو سمجھ آتا ہے، ابن خزیمہ کی اگر میں آپ کو کتاب ابھی دکھاؤں آپ کو سیدھے سمجھ آئے گا یہ تو حج، اس کے باقی ابواب کہاں ہیں؟ آپ کہو گے ناقص ہے، یا تو میرا نسخہ ناقص ہے یا کتاب ہی اتنی موجود ہے. بہت ساری کتب ہمارے پاس آدھی موجود ہوتی ہیں. نہیں سمجھ آ رہا؟
یہ کتاب ہمیں سیدھے لگ رہا ہے کہ بیچ میں چھوٹ گئی ہے. اسی لیے جب شیخ البانی نے فہرست میں لکھا, کہا کہ یہ جز ہے اس کا. تو جو ہمارے پاس کتاب ہے اس وقت, اس کا نام تو واضح ہو گیا یہی ہے, لیکن پوری ہے اس پہ نہیں سمجھ آ رہا, لگ رہا ہے یہ اختصار کیا ابن عبد البر کا اختصار ہے, واللہ عالم. اب یاد رکھے غلاف پہ کتاب کے پہلے صفحے پہ اسناد نہیں ہے, نام نہیں ہے, اس کے باوجود ہم نے اس کی نسبت ثابت کر دی. ایسا اشکال بعض طلباء کو ہوا تھا, اللہ ان کی حفاظت کرے, شرائع الترمذی کے بارے میں. شرائع الترمذی کے بارے میں یہی ذہن میں آ گیا کہ یہ ثابت نہیں ہے, اس کی اسناد نہیں ہے. اس کا جواب میں نے رسالے کی صورت میں لکھا اور اس کی نسبت اس منہج اور اس طریقے سے ثابت کی. کوئی کتاب اگر ہمارے پاس موجود ہے, اس میں کسی اور کا ذکر ہے, اور یہ بہت اہل علم نے کیا ہے. آپ کے پاس کتاب موجود نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ کتاب موجود ہی نہیں ہے. ہم اہل علم کی کتب پہ اس پہ اعتماد کرتے ہیں. یہ جرح و تعدیل میں بھی ہوتا ہے. ہاں وہ شاذ نقولات وغیرہ باطل اقاویل وہ تو سیدھے باہر نکل جاتے ہیں, وہ ایک مستقل چیز ہے. لیکن عضو جیسے میں نے آپ کو بتایا نکت کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی عضو کرتے ہیں صحیح ابن خزیمہ کی طرف, وہ آج حصہ ہمارے پاس موجود ہی نہیں, کیونکہ کتاب ہی ہمارے پاس ناقص ہے. یا بعض مفقود کتب ہے, جیسے شرح الترمذی میں حافظ ابن رجب جو ترمذی شریف کی کامل شرح ہے وہ غائب ہے. اللہ اس کو امت کے سامنے لے آئے, اور اسی طرح تمیز کو کامل امت کے سامنے لائے. یہ خزائن ہے, اور اس کے لیے جو ہے محققین اور باحثین میدان میں داخل ہوتے ہیں. تو اب آپ نے کتاب کو دیکھ لیا, کتاب کی نسبت کو دیکھ لیا. امام مسلم کی کتاب ہے تو پہلے ہی دیکھ لیا آپ. کتاب کا مخطوطہ آپ کو پتہ چل گیا, اور نسبت ہم نے ثابت کیسے کی وہ پتہ چل گئی آپ کو. یہ چیزیں تو آپ کے سامنے اب واضح ہو گئی. اب اس کو تمییز کہا ہے, اس کو تمییز کہا ہے. اگر آپ تمییز پہ غور کریں لفظ پہ, تو یہ تمییز اصل میں الفصل بین المتشابہات ہے, المیز والتمییز راغب نے لکھا ہے. آپ لسان سے بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن راغب نے سیاق قرآنی میں لکھا ہے تو اس سے دیکھنا بہتر رہے گا. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. اس کا پہلے آپ دیکھ لیں الفصل بین المتشابہات. تو یہ ایک ایسی کتاب ہے تمییز کرنے والی ہے, اور کہا التمییز یقال تارۃ للفصل وتارۃ للقوۃ التي في الدماغ وبها تستنبط المعانی. بعض احیان تمیز قوت دماغی, جو آپ کے ذہن کی قوت ہے جس سے آپ استنباط کرتے ہو چیزوں کا, اس لیے کہتے ہیں فلان لا تمیز لہ, اس کے اندر وہ قوت استنباط ہے نہیں. اسی طرح تمیز جو ہے فصل کو بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں. مختلف معنی ہے اس کے, مختلف معنی. تکاد تمیز من الغیظ بھی ہے نا, اور اسی طرح انفصال, انقطاع, مختلف معنی میں یہ ہے. لیکن یہاں پہ جو معنی ہمارے نزدیک کتاب کا ہے وہ کیا ہے, جو متشابہات کو ٹھیک کرتے. اب اس کی ایک خاص بات اس طرح ہے, مثلا میں آپ کو کہوں میرے پاس ایک کتاب ہے الضعفاء والمتروکون للدرقطنی, آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ اس میں ضعفاء ہوں گے, ان نے مناکیر اور باقی روایت ہے کہ نہیں, اور ان کی اخطاء ہوں گی وغیرہ. وہ کتاب روات پہ ہے جس میں ضعفاء اور ان نے متروکون جمع کی ہے. آپ کے ذہن میں سیدھے آ جائے گا. یہاں کامل فی الضعفاء کہہ دوں آپ کو سمجھ آئے گا اس میں مناکیر ہوں گے ابن عدی کی. لیکن جب میں تمیز کہتا ہوں, یہ کتاب جو ہے لکھی گئی عمومی ثقات پہ, حفاظ پہ, لیکن ہے اس میں غلطیاں. ورنہ جب آپ کے ذہن میں کہوں ثقات پہ لکھی گئی, آپ کو ذہن میں کیا آئے گا؟ اس میں صحاح, لیکن ہے اس میں اوہام. اور یہ بھی صحیح کی طرح سوال کے بدلے تالیف کی گئی کتاب ہے. تو یہ ایک عظیم کتاب ہے جو تمییز کرتی ہے, جو تمییز کرتی ہے.
تو اس اعتبار سے اس کو کتاب التمییز کہا گیا. اور میں نے آپ کو کہا ہمارے پاس جو نسخہ ہے وہ نسخہ ناقصہ ہے، یعنی جو بھی مطبوع ہوا ہے. اب اس کی جو طباعت ہے وہ آج سے قریب 1410 ہجری میں، غالباً 1410 یہ جب اعظمی کا طبع اس میں آیا ہے سامنے، تو ان نے بھی یہی جو ہے مخطوطہ استعمال کیا ہے. اس کے بعد اس کے طبعات آئے، جیسے 1431 میں اس کو دکتور عبد القادر مصطفیٰ کی تحقیق کے ساتھ سامنے آیا، اور اس پہ تقدیم شیخ عبداللہ السعد ہمارے شیخ حفظہ اللہ تعالیٰ کی. اور اس دکتور عبد القادر کے طبع کے بعد 11 سال اس کا طبع جو ہے وجیز کا آیا، اور وہ شیخ خالد بن جزع کا طبع ہے. وہ سب سے اس کا جدید طبع ہے جہاں تک میرے ذہن میں. اس کے ساتھ ایک چھوٹا رسالہ کی شکل میں بھی آتا ہے، تقریر. تو وہ چھوٹا سا رسالہ کی شکل میں آتا تھا، لیکن اس طرح، اور اس کو غالباً جیسے کہ صاحب وجیز نے فرمایا بھی ہے، محقق وجیز نے، کہ یہ دار شیخ البانی وہاں سے بھی اس کا جو ہے طبع ہوا ہے. تو یہ اس کے کچھ طبعات ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں. اس میں بھی مخطوطہ تو ایک ہی استعمال ہوگا، کیونکہ مخطوطہ تو ایک ہی ہے. اور جو صاحب وجیز ہے شیخ خالد بن جزع، ان نے خوبصورت کام کیا کتاب پہ. اصل میں ہمارے شیخ عبداللہ سعد نے حفظہ اللہ تعالی ایک تو مجھے بھی نصیحت کی تھی کہ اس کتاب کو پڑھائیں آپ، اور آپ کی بھی تمنا تھی کہ یہ کتاب پڑھیں، اور بعض باقی طلباء کی بھی. تو ایک تو شیخ حفظہ اللہ تعالیٰ کی وصیت کی وجہ سے بھی، اور خود کے سیکھنے کی وجہ سے بھی، اور آپ کے شوق کی وجہ سے بھی. اس کی شروعات جو ہے کتاب کی 25 سال پہلے ریاض میں مسجد علی ابن مدینی میں ہمارے شیخ عبداللہ سعد حفظہ اللہ تعالیٰ اس کے دروس کرتے تھے. 25 سال پرانی بات ہے. تو ہم نے بعض محدثین سے سنا ہے کہ ہمیں منہج جو ہے ائمۃ السلف کا، متقدمین کا علم حدیث میں سمجھ آئے جب ہم نے تسجیلات شیخ عبداللہ سعد کی سنی. یہ میں کہہ رہا ہوں محدثین سے میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے، کیونکہ تب وہ کیسٹ ہوتی تھی، اسی کی صورت میں پھیل گئی تھی. اور شیخ نے تب اس کی شرح کی تھی. اور شیخ کا مقدمہ اس کتاب پہ بھی ہے، جو کہ دکتور عبد القادر، اللہ ان سب محققین کو جزائے خیر عطا کرے، تو اس پہ بھی شیخ کا مقدمہ ہے، کیونکہ شیخ نے پڑھائی ہے کتاب. اور شیخ کے نزدیک سہل کتاب ہے، اور اس کتاب کو پڑھنا پڑھانا چاہیے، حتیٰ کہ وہ کہہ رہے کلیات میں اس کو رکھنا چاہیے. علل میں بہت بہترین اور نفیس کتاب ہے. اب جو وجیز ہے جس کی تحقیق شیخ خالد نے کی ہے، وہ بحرین کے ہیں. تو ان سے بات کی میں نے اس تحقیق کے بارے میں، ان کے ذہن میں آیا کیسے، کیونکہ یہ منفرد کام ہے جو اللہ نے ان کو سبق دے دی اس میں. کیونکہ انہوں نے کیا کیا، شیخ کے دروس کو اچھے سے سانچا اور شرح کی صورت میں ڈال دیا، اور اوپر مقطوطے کو پھر سے مشکل انداز میں مثبت آپ کے سامنے کیا. تو بات ہوئی ہماری اس پہ، اور اس پہ تو بات ہوتی رہتی ہے کیونکہ عمل بہت نفیس ہے. تو ان نے کہا، شیخ خالد نے کہا کہ مجھے 2 سال لگے ہیں، اس قریب 650 صفحے کی کتاب ہے. کہا 2 سال لگے ہمیں اس کی کامل تحقیق میں. میں نے کہا ذہن میں کیسے آیا؟ کہا یہ ایسے ہی آ گیا، ایسے ہی آ گیا ذہن میں. اور انہوں نے بفضل اللہ پھر شیخ نے ایک حافظ اس میں مقدمہ لکھا. لیکن وہی بات ہے جو ریاض میں طلبہ کہتے بھی تھے اور کہتے بھی ہیں، جب بیٹھے ہوتے تھے وہاں تو وہ کہیں گے کہ شیخ کے دروس جو ہیں، شیخ عبداللہ سعد کے دروس تو طلبہ کے لیے ہے نہیں، یہ تو علماء کے لیے دروس ہے. وہی حال وجیز کا ہے. ہاں طالب علم کو لگ سکتا ہے کہ میں ایسے پڑھ رہا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی کتاب، لیکن سمجھنے سے دور ہے. وہ آپ نے تو دیکھ ہی لیا بعض اس کی چیزیں، خاص طور پہ عجم کے طلبہ، ان کے لیے تو اس کی یعنی اس اعتبار سے شرح بہت ضروری ہے. تو سب سے انفس، باقی نے بھی اس میں بہت محنت کی ہے، سب سے انفس اور نفیس جو طبع ہے فی حد علمی،
وہ وجیز کا ہی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے محقق نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے، کافی محنت کی ہے۔ اور یہ ایک بات ہے جو کلمہ مجھے بہت پسند آیا، میرے دل کو چھوا، یہ جو انہوں نے پہلے ہی صفحات میں لکھا ہے۔ اور جب اس کتاب کا ہم ان کے ساتھ مراجعہ کر رہے تھے، جو محقق ہیں اس کے شیخ خالد، تو ہم نے اس کلمے کو یہ کہا ان کو کہ یہ ہمارے دل کو چھو گیا، آپ کہاں سے لائے؟ کہا یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو مجھے یاد ہے، تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے التحقیق لیس فی اثبات معان جمیل، تحقیق کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جمیل اور صحیح معنی کا اثبات کرو، وانما فی اثبات مراد المؤلف علی ما ارادہ هو صحیحا، جو تحقیق صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اثبات مراد مؤلف ہو، جو مؤلف نے مثبت کیا، جو مؤلف نے لکھا اور جو مؤلف کو صحیح لگا وہ آپ لکھ دیں، چاہے وہ بظاہر خطا ہی ہو۔ آپ حاشیے میں بتا دیں کہ یہ لفظ ایسے نہیں لکھنا تھا، لیکن مؤلف نے لکھا ہے تو آپ وہاں تبدیل اوپر نہ کریں۔ تو یہ کلمہ جو ہے یہ ہر کسی محقق کو اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ مخطوط کی تحقیق کر رہے ہو اور اس کو طبع کی شکل میں لا رہے ہو، تو آپ وہی سامنے رکھو جو مخطوط میں موجود ہے، چاہے اس میں اخطاء ہی موجود کیوں نہ ہو، آپ اس کی تصحیح نہ کریں، بیچ میں آپ نہ ڈالیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں معلمی کی رحمہ اللہ تعالیٰ تحقیقات دیکھیں، کتنا حاشیہ قلیل اور کتنا مفید ہوتا ہے، کتنا حاشیہ قلیل اور کتنا مفید ہوتا ہے۔ تحقیق کی بات کہہ رہا ہوں میں، لون اور اس کی بات نہیں کر رہا، میں سب ضبط نص کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس اعتبار سے وجیز خوبصورت کتاب ہے، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، خاص طور پہ متن کی اس بات کے لیے۔ باقی نسخے کی بات ہوئی، کوشش میں لگے ہیں، نسخہ بہت عرصے سے نہیں مل رہا، اس کا نسخے خطیہ، حتیٰ کہ محقق خود لگے ہیں، ہمیں جب پھر نسخے کا عدم ہے، ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا، پھر ہم نے بعض طلبہ کو ریاض میں بھی اور یہاں بھی، ان کو بحرین میں، پھر شیخ خالد لگے ہیں اس میں کہ اس کا نسخہ آ جائے، لیکن ابھی تک شاید ان کے پاس بھی اب موجود نہیں ہے، ورنہ بہت سارے مخطوطات تو موجود ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز ہوتا ہے جب نسخہ بھی آپ کے سامنے ہو، نسخہ خطی ہے، تو پھر اس کی کتاب کی شرح، تحقیق اور اس پہ دروس میں مزہ بھی آتا ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا تمیز کتاب کا نام، اس کی نسبت، اس کے مخطوطات اور اس کے طبعات پہ۔ مجھے لگتا ہے آپ کے ذہن میں ایک تصویر کشی ہو گئی ہوگی کہ کتب کو ایک انسان کیسے جاننا چاہیے، کتب کے ساتھ ایک انسان کا تعلق کس اعتبار سے ہونا چاہیے، خاص طور پہ اگر انسان باحث ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو مغفرت کا سبب بنائے اور ہماری اس کمزور کوشش کو اللہ تعالی جل وعلا قبول کرے۔ وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔